علیکم. حسب دستور کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان احمد. امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے. ناظرین گرامی، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، جو موضوع بحث ہونے والا ہے، بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی ہمارے دین کے نزدیک ترین موضوع ہے، حقوق العباد. انگلش میں کہیں تو ہیومن رائٹس. حقوق دو طرح کے ہوتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد. حقوق اللہ وہ حقوق ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد ایسے حقوق ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف ایک انسان ہی دوسرے انسان کو معاف کر سکتا ہے، اور انسانوں میں تو یہ ظرف آج کل ختم ہی ہو چکا ہے. تو اسی موضوع پر بات کریں گے، حقوق العباد کس کے کتنے حقوق بنتے ہیں اور کس طرح سے بنتے ہیں. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہوتے ہیں جناب چودھری محمد لطیف صاحب، جو کہ ایک ممتاز دانشور ہیں، قانون دان ہیں، سماجی رہنما ہیں. آئیں چلتے ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا اس بارے میں کیا کہنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ رضوان. آج آپ نے جس عنوان پر گفتگو کرنے کے لیے مجھے دعوت دی ہے وہ ہے حقوق العباد. حقوق العباد ایک بہت ہی وسیع اور بہت ہی وسیع قسم کا عنوان ہے، جس پر اکثر ہم سے کوتاہی ہوتی ہے، اکثر ہم سے زیادتیاں ہوتی ہیں. روزمرہ زندگی میں ہم حقوق العباد ایک دوسرے کے نہیں پورے کرتے. اس میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں. میاں بیوی سے زیادتی کرتا ہے، بیوی خامد کے حقوق پورے نہیں کر رہے، والدین کے حقوق ہم نہیں پورے کر رہے، بچوں کے حقوق نہیں پورے کر رہے، استاد شاگرد کے حقوق نہیں پورے کر رہا، شاگرد استاد کے حقوق نہیں پورے کر رہا. اور اس کے ساتھ ساتھ کیا صورتحال ہے کہ ہم بحیثیت تاجر دیکھتے ہیں، تاجر بے ایمان ہے، وہ حقوق کی طرف اس کا کلائنٹ ہے، اس کی طرف اس کی توجہ نہیں ہے. تو جب رضوان میں دیکھتا ہوں نا کہ حقوق العباد کی جب میں بات دیکھتا ہوں تو مجھے تاریخی پس منظر میں دو چیزیں نظر آتی ہیں. سب سے پہلے تو جب میں دین اسلام کی طرف دیکھتا ہوں تو حجۃ الوداع مجھے نظر آتا ہے کہ وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقوق العباد کی بنیاد رکھی. وہاں پر واضح طور پر فرما دیا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، اور کسی گورے کو کالے پر، اور کسی کالے کو گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے. ہاں البتہ کسی کو فوقیت ہے تو وہ تقوی کی صورت میں ہے. اس کی جو ابیلٹیز ہیں، جو اس کی خصوصیات ہیں ہیومن بینگ کے لیے، اس کی تو جو کوالٹیز ہیں نا، اس کی بنیاد پر تو اس کو ممتاز کہا جا سکتا ہے، بصورت دیگر نہیں. اور اس کے بعد جب میں جدید دور کا مطالعہ کرتا ہوں تو مجھے میگنا کارٹا 1215 میں جو کہ نا یہ چیز نظر آتی ہے کہ اس میں کھل کر جو کہ نا انسانی حقوق کی جو کہ نا ہیومن رائٹس جو کہ نا وہ بیان کیے گئے ہیں. تو رضوان میرے خیال میں یہ بہت ہی اچھا عنوان ہے جس پر گفتگو کا آپ نے آج مجھے موقع دیا ہے. انشاءاللہ اس پر ہم مدلل گفتگو کرتے ہیں. اچھا، تو لطیف صاحب آپ یہ بتائیے کہ حقوق العباد کی بھی کچھ اقسام ہیں؟ اگر ہیں تو کون سی اور کتنی اقسام ہیں حقوق العباد کی؟ جی رضوان، بہت اچھی بات کی آپ نے، بہت اچھا سوال مطرح کیا کہ حقوق العباد کتنی اقسام کے ہیں. حقوق العباد بنیادی طور پر 3 اقسام کے ہیں: جان کے حقوق، مال کے حقوق اور عزت اور آبرو کے حقوق. بنیادی طور پر ہمارے معاشرے کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ یہی سمجھتے ہیں کہ حقوق صرف ایک ہی قسم کا ہے، اور وہ ہے بندے پر جو حق ہے وہ صرف مال کا ہے کہ میں نے اسے لینا اور اس کو دینا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جان کا حقوق سب سے بنیادی چیز رکھتا ہے. جان کے نزدیک یہ نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہے، مثلا اس میں یہ بھی ہے کہ کسی کو ایذا دینا، کسی کو تکلیف دینا، غلام کے ساتھ یا اپنے ماتحت کے ساتھ اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کرنا، یہ جان میں آتا ہے. مال کے حقوق میں یہ بات شامل ہے کہ اپنا ماتحت یا ہمسایہ یا جو بھی آپ کے نزدیک ہے اس کا خیال رکھنا کہ کیا اس کا گزر بسر مناسب طریقے سے ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، اس کے بچوں کی فیسیں پیڈ ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد جو عزت اور آبرو ہے وہ تو بڑی بنیادی چیز ہے نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تینوں حقوق خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بیان فرماتے ہیں. جی لطیف صاحب، بہت ہی خوبصورت بات کی آپ نے. لطیف صاحب، آج کل جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو ہم جی رہے ہیں، اس سب میں دیکھا جائے تو ہم لوگ ایک میکینیکل لائف میں خود کو انوالو کر چکے ہیں، اور کچھ اس طرح سے کہ ہمارے گھر کے ساتھ کون سا شخص رہ رہا ہے، کس حالت میں رہ رہا ہے، اس کی کیا پرابلمز ہیں، اس کے کیا مسائل ہیں، اس کی کون سی خوشی غمی، ہمیں کچھ معلوم نہیں ہوتا. تو میں لطیف صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ہمسایوں کے بھی حقوق ہیں؟ اگر ہیں
تو کیا حقوق ہیں؟ آپ اس پہ ذرا اپنے علم سے روشنی ڈالیے سر۔ بالکل رضوان بھائی، ہمسایوں کے بہت سارے حقوق ہیں جو ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں ہے کہ والدین کے بعد، اولاد کے بعد اور بہن اور بھائیوں کے بعد اگر کسی کے ساتھ کسی کے سب سے زیادہ حقوق دیے گئے ہیں تو وہ ہے ہمسایوں کے حقوق۔ ایون کہ یہاں تک ہے کہ ہمسایوں کے حقوق کے متعلق تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم تو یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کو وراثت میں بھی شریک کر لیں گے۔ بہت شکریہ لطیف صاحب۔ اچھا سر، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ یہ جو حقوق ہیں ان میں ہمارے اہل و عیال بھی آتے ہیں؟ اگر آتے ہیں تو ان کے کیا حقوق ہیں؟ بالکل رضوان، اہل و عیال کے بہت سارے حقوق ہیں ایک دوسرے پر۔ والد پر بہت زیادہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ اس نے بیوی کو بھی پرورش کرنی ہے، بیوی کے جو مناسب خوراک ہے، مناسب لباس ہے، اس کی جو آزادی ہے، اس کی ذہنی آزادی ہے، ہر قسم کا اس کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد بچوں کے بارے میں بھی اس کی مناسب تعلیم ہے، ان کی جو تربیت ہے، ان کا خیال رکھنا، یہ والدین کا، اہل و عیال کا اور بچوں کا۔ جی لطیف صاحب، اچھا تو آپ کا کیا نظریہ ہے والدین کے حقوق ایک اولاد پر کتنے ہوتے ہیں اور کس قدر ہوتے ہیں، اور اسی طرح اولاد کے اپنے والدین کی نسبت سے کیا حقوق ہیں؟ ان پر روشنی ڈالیے سر۔ جی رضوان، بجا فرمایا آپ نے، والدین کے اولاد پر اور اولاد کے والدین پر بہت سی حقوق ہیں۔ والدین جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی خوراک کا، ان کی لباس کا، ان کی تربیت کا، ان کی صحت کا ہر لحاظ سے وہ خیال رکھیں۔ ان کی بیڈ ہیبٹس تک پہ ان کی نظر ہونی چاہیے ایک مناسب وقت تک، اور ان کی ود ان ٹائم، پورے ٹائم پہ ان کی شادی ہونی چاہیے۔ تو یہ جو کہ نا والدین کے جو اولاد ہے نا ان کے والدین پر حقوق ہے۔ اور جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں تو اولاد کی بھی ذمہ داری ہے، والدین کے پھر اولاد پر حقوق شروع ہو جاتے ہیں کہ ان کے بڑھاپے کا سہارا بنے، ان کی مناسب جو کہ ہے نا دوائی میڈیسن وغیرہ اس کا خیال رکھیں، اور اس کے بعد جو کہ ہے نا ان کو مناسب وقت دیں کہ مناسب خیال رکھیں۔ جو والدین ہوتے ہیں ان کو مناسب کیئر چاہیے ہوتی ہے اولاد کی، جس کے لیے بہت ضروری ہے کہ اولاد ان کا خیال رکھے۔ جی سر، آج کے اس پروگرام کا جو سب سے مین کویسچن ہے، جو کہ شاید اس معاشرے کو جس کے جواب کی بہت ہی اشد ضرورت ہے عصر حاضرہ میں، کیا ایک انسان کی عزت و آبرو بھی حقوق العباد میں آتی ہے؟ اگر آتی ہے تو اس پہ دین کیا کہتا ہے، قانون کیا کہتا ہے، آئین پاکستان کیا کہتا ہے؟ جناب کی نظر۔ جی بالکل ٹھیک ہے، جو عزت ہے وہ بھی ایک بنیادی حق ہے ایک انسان کا دوسرے انسان پر۔ میں جب تاریخ میں جاتا ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی حرمت کو خانہ کعبہ سے تشبیہ دی ہے، اور اس کے بعد جب میں دیکھتا ہوں خطبہ حجۃ الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آبرو پر، عزت اور آبرو پر بہت زیادہ زور دیا ہے، اور اس کے بعد تاریخی پس منظر میں مجھے میگنا کارٹا میں عزت اور آبرو بنیادی طور پر نظر آتی ہے، اور اس کے بعد جو ہمارا آئین پاکستان کا آرٹیکل 14 ہے وہ تو سارا ہے عزت اور آبرو اور فنڈامنٹل رائٹ بھی ہے۔ تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ عزت اور آبرو بنیادی، جس طرح جان اور مال بنیادی حق ہے، اس سے کئی گنا زیادہ جو عزت اور آبرو ہے، جو انسان کی بنیادی ماخذ ہے، مال چھین جانے پہ انسان اتنا پریشان نہیں ہوتا جس قدر اس کی عزت اور آبرو اگر داؤ پہ لگ جائے تو وہ پریشان ہوتا ہے۔ تو عزت اور آبرو انسان کا بنیادی حق ہے، ایک کا دوسرے پر، میاں کا بیوی پر، بیوی کا میاں پر، بچوں کا، ہمسایوں کا ایک دوسرے پر، جو معاشرہ سبھی کی ایک دوسرے کی عزت کو مینٹین رکھنا لازمی ہے۔ تھینک یو سو مچ لطیف صاحب۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں پروگرام کے اختتام کی طرف۔ جی ناظرین گرامی، یہ تھا ہمارا آج کا موضوع بحث، جس پر لطیف صاحب نے بہت ہی تفصیل سے اور بہت ہی علم اور معنی خیز گفتگو کی ہے، با علم اور معنی خیز گفتگو کی ہے، اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ ہمارے ناظرین کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آج کے اس شو کے اختتام کے ساتھ اپنے میزبان رضوان احمد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔